خلق کیا، بے شمار مخلوقات خلق کی، مگر کسی کی مدد نہیں لی۔ مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں، اور مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اس نے مخلوق کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو اپنی معرفت دی، اپنے نبی کی معرفت دی، اپنے ولی کی یعنی اپنے وسیع کی معرفت دی۔ اللہ نے اپنی حجت کی معرفت دی کہ لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو جو بہترین ترین نعمت دی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے۔ ہم اس چیز کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو یہ معرفت دی ہے تو اب دنیا میں آنے کے بعد میں ہم کو طلب کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ پروردگار اس معرفت میں اضافہ فرما، کیونکہ جتنے ہم نیکیاں کریں گے، جتنی ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی، اتنی ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں آپ لوگ۔ ایک تمہاری کیا ان کو آگے بڑھ، ان کو بٹھا دیں۔ الحمدللہ مولا سب کو سلامت رکھتے ہیں۔ ایک مومن کو دیکھ کے جب خوش ہوتا ہے تو اللہ جو ہے تو مومنوں کے اجر میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم لوگ سودا کرتے ہیں کہ انسان کے ساتھ سودا کرتا ہے تو شاید گھاٹے میں آ جائے، مگر جب اللہ سے سودا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ جس کو نواز دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور اللہ جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ایک سلوات بھیجتے ہیں، تم لوگ تھوڑا کرتے ہیں، یہاں جگہ اس کو نہیں رہنا چاہیے، یا ادھر ہو یا ادھر، ایسے ہو جگہ کرو۔ ایک مومن کو جگہ دینا چاہیے۔ ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، سکینہ کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، زینب کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آیت کی تفسیر دیکھی گئی تو صادقین سے مراد مولا کائنات امیر المومنین اور ان کے بعد کے ائمہ علیہ السلام۔ یعنی آج صادقین میں ہمارے وقت کے امام زمانہ الحمدللہ ہم یہ مجلسیں یہ سب اعزاز بٹھا کر مجلسوں کا اہتمام کر کے مجلسوں میں شریک ہو کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، مگر ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے امام کے ساتھ ہیں، ہم اپنے حجت خدا کے ساتھ ہیں، اور اللہ اس پر ہم کو باقی رکھے۔ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ دیکھیں مجلس جو ہے تو جب شروع ہو جائے تو پھر اب کسی کو اوپر نہیں آنے دو۔ پروردگار کی ہم حمد و ثنا کریں کہ ہم کو ایسے عالموں کی امت میں قرار دیا ہے کہ ہمارے امام نے ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا درس دیا ہے،
ہر وہ چیزیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہیں اور اس کی حکمت ہم کو نہیں پتہ ہے، تو امام نے ہم کو اس کی حکمتیں بھی بتائی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک علم ہوتا ہے اور ایک حکمت ہوتی ہے، علم بہت سارے لوگ حاصل کرتے ہیں، مگر علم حاصل کرنے کے بعد اگر ہم نے حدیث کی علم میں ہم نے اگر حکمت نہیں پائی تو وہ علم ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ حدیثوں کو لوگوں نے اپنے مطابق سمجھ کے، اور حدیثوں کو جب اپنے مطابق سمجھا، اپنی رائے لی، اپنا ہی عقل استعمال کی، امام کی جو وضاحت تھی اس کو نہیں قبول کیا، تو اتنے فتنے و فساد ہوئے کہ اماموں پر لوگوں نے تہمت لگائی۔ یعنی آج ہم لوگ اگر میڈیا میں دیکھتے ہیں تو 14 معصومین جو اتنے برگزیدہ ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا، ان کو اتنا پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اگر ان کی کسی ایک بات میں ہم شک کر لیں تو سمجھ لیں کہ ہم شیعت تو کیا مسلمان بھی رہ سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے اوپر تہمت لگائی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا ہے، اللہ نے ان کو کامل و اکمل بنایا ہے، ان کے ہر کام، ان کے ہر عمل پر ہم کو بغیر چوں و چرا، کیونکہ اللہ کہہ رہے قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی ہم لوگ کو اطاعت کرنا اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی، تو صاحبان امر کی اطاعت جیسی اطاعت امام کی کر رہے ہیں وہی اطاعت رسول کی ہوگی، وہی اطاعت اللہ کی ہوگی۔ یعنی یہاں پر بغیر چوں و چرا، بغیر شرط کے اطاعت یہ بتا رہی ہے کہ امام معصوم ہیں، اور امام کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی حکم کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ علی علیہ السلام کیوں 25 سال خاموش رہے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سوال کرنے والے؟ ہمارا امام وہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا خاموش رہنا، وہ جانتے تھے رسول اللہ نے پہلے اور دوسرے کی موجودگی میں رسول اللہ نے حدیث بیان کی کہ یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد لوگ تمہارا حق خلافت غصب کر لیں گے، تو کیا کرو گے؟ تو مولا علی نے کہا تھا میں اپنی تلوار لے کے اپنا حق مانگوں گا، تو رسول اللہ نے کہا تھا علی تم صبر کرنا، خاموش رہنا، اور یہ دونوں یہ جانتے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے مگر علی تلوار ہمارے خلاف نہیں اٹھائے گی، کیونکہ علی علیہ السلام رسول اللہ کے خلاف جا ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے اتنا بڑا فتنہ ہوا، وہ لوگ جانتے تھے۔ مگر 25 سال بعد جب مولا کو ان کے حق کی خلافت ملا ظاہری، تو امام نے 3 بڑی جنگیں کر کے بتا دیا کہ دیکھو آج بھی 25 سال بعد بھی میرے بازوؤں میں وہی طاقت ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام نے صلح جو کی ہے جو شیعت کو بچایا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ خود ہمارے چوتھے امام یہی کہتے تھے کہ میں اپنی جو مجھ پر مصیبت گزر رہی ہے میں اس کا شکوہ نہیں کر رہا، مگر جو شیعوں پہ ظلم ہوتے ہیں، اماموں نے اس کی تصدیق کی اور شیعت کو بچایا ہے امام نے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر دی۔ جب امام حسن علیہ السلام اگر صلح نہ کرتے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے جنگ کے لیے میدان ہموار نہیں ہوتا، کہ اسلام جو ہے تو صلح پسند ہے۔ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو لوگ کہتے کہ تلوار سے جو ہے اسلام کو پھیلایا گیا۔ اگر علی علیہ السلام تلوار نکال لیتے تو یہی ہوتا کہ علی نے اتنی محنت جو کی رسول اللہ کے ساتھ تو یہ خلافت کے لیے کی ہے۔ بہرحال اس سب کی چیز کی حکمت ہے، جیسا اللہ نے امام کو حکم دیا، پہلے امام کو جو حکم دیا امام نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، دوسرے امام کو، تیسرے امام کو، چوتھے امام کے وقت میں آ گیا تھا جب مہر کھولی اپنی، تو یہ مہر شدہ تھیلی میں لکھا ہوا تھا کہ سید سجاد صبر کرنا، خاموش رہنا۔ چوتھے امام کے پاس جب بھی کوئی آیا امام نے کہا میں کوئی قسم کی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ مدینے میں بھی اتنے جاسوس چھوڑ دیے گئے تھے کہ ادھر امام سے کوئی بات کرتا تھا ادھر یزید تک بات پہنچ جاتی تھی، امام کسی کنیز سے اپنی بات کرتے تھے اور یزید تک پہنچ جاتی تھی۔ اتنے زیادہ امام نے کیسا ظلم برداشت کیا یہ تو ہم سب جانتے، پوری کربلا امام پر گزری۔ مگر جب مختار ثقفی نے بھی جب اجازت لی امام نے کہا میں کوئی بات نہیں کروں گا، جا کے میرے چچا محمد حنفیہ سے بات کروں۔ امام نے کسی کو کوئی امام نے کہا نہیں اب کوئی تلوار نہیں چلے گی،
اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ امام سے لوگوں نے یہ ماہ محرم کے عشرے کے بعد جو لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا، خاموش رہے تھے، نہیں آ سکے تھے وہ کربلا، کیونکہ سارے کربلا کے راستے بند ہو گئے تھے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو عاشورہ کے بعد جو کوفے گیا ہے راستے میں، کتنی عورتوں نے، کتنے مردوں نے، کتنے قبیلے نے، کتنے گروپ نے امام سید سجاد کے پاس آ کے، اور جب بازار میں تھے تو عورتیں آ کے ایک دوسرے سے سوال کرتی تھی کہ آپ کون ہیں؟ ارے آپ امام حسین کی بہن ہیں، آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ نبی کی نواسی، تاکہ مجمع کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے قافلہ، یسیروں کا قافلہ کون سا قافلہ ہے۔ یعنی قافلے والوں میں اتنا زیادہ جو یہ یزیدی تھے، یہ ہر بی بی کی طرف، ہر جو نیزے پہ سر تھے ان لوگوں کے ساتھ میں رہتے تھے کہ کوئی کسی سے بات نہیں کرے۔ تو کتنی پلاننگ کی ہوگی، پھر کوفے سے لے کے بازار شام تک، یعنی عورتوں نے باقاعدہ پلاننگ کی کہ کس طرح ہم کربلا سے کوفہ چلے، کوفے میں کس طرح کس کے گھر قیام ہوا، کس طرح، کیونکہ ایک بھائی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا کہ ہم کو امام حسین کا ساتھ دینا ہے۔ خاموش تبلیغ، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ امام حسین کے ساتھ میں، یہ یزید کے ساتھ میں، جاسوس اتنے پھیلے ہوئے تھے۔ تو مگر جس نے جو خدمت انجام دی، بہت سے مسلمانوں نے دفاع کیا، بعد میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، مگر کربلا کی فہرست میں ہر ایک کا نام نہیں تھا۔ جس کے نام تھے کربلا کی فہرست میں، انہی کے نام رہے۔ عاشورے کے دن امام حسین بالکل آخری حالت میں ہے، جب ایک شخص آیا ہے اور امام سے کہتا ہے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ چلا جا، کیونکہ تیرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے۔ یعنی امام نے اس کو روانہ کیا۔ یہاں کے اوپر یہ ہے کہ مجلس عزا جو ہے یہ پیغام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کربلا میں، اور یہ حق ہم کو ادا کرنا چاہیے اس منبر رسول سے۔ ہم کو بجائے ایسی ویسی باتیں کرنے کے، ہم کو امام کی باتیں کرنا ہے، امام کے واقعات بیان کرنا۔ امام فضیلتوں کا سمندر ہے۔ امام کے ہم جتنے واقعات بیان کریں، امام نے کیسے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ امام جانتے تھے امام کے پاس جو لوگ بھی آتے تھے سب امام کے چاہنے والے نہیں ہوتے تھے، وہ جاسوس بن کے آتے تھے۔ کیوں ہمارے یہاں روایتیں ایسی آ گئی ہیں، ان کو چھانٹنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ بکلیٹ پڑھ کے ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بکلیٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کے عالم کا نظریہ ہوتا ہے، غیر معصوم کی ہم نظریے کو اگر لیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے تو رخصت ہو جائے گا۔ ایمان اگر ہم کو لینا ہے تو صرف قرآن سے اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیث سے ہی لینا ہے، تب جا کے ہمارا ایمان مکمل رہے گا۔ اور ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہاب کلبی آئے تھے، جب ان کی ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گی، تو امام حسین علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا تھا تو انہیں میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یہاں پر عقیدہ ضروری ہے، عقیدے کے ساتھ میں عمل ہونا چاہیے۔ اب اطاعت اگر ہم کر رہے ہیں، ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، تو ہم کو محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ کیا ہے محبت کا حق؟ کس طرح ہم ان کی محبت کو ہم عام کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو مجلس عزا ملی ہے، جب ہم مریں گے عالم برزخ میں ہم افسوس کریں گے کہ ہم کو نہیں مانتا کہ امام حسین علیہ السلام کا اتنا پاور ہے، اللہ نے اتنا اقتدار دیا ان کو۔ اب ہمارے پاس سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں۔ آج ہم لوگ آزاد ہیں، آزاد ملک میں ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہم کو یہ آزادی ہماری برقرار رہے۔ جس طرح یزید اور یزیدیوں نے چاہا تھا کہ ہم ایک جنگل کے صحرا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں گے اور یہیں کے یہیں یہ واقعہ ختم ہو جائے گا، کربلا کے ذرے ذرے نے یہ قسم کھائی ہوگی کہ تو صحیح کہ ہم ہواؤں کے ذریعے نہ یہ میسج لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور کس کس نے یہ پیغام نہیں پہنچایا؟ ہم لوگ پرندوں کو ناقص کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خون میں پرندوں نے اپنے پروں کو
استقلال کیا ہے اور ایک ایک شہروں میں گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مقام، ایک شرف ہے. جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے مینڈک نے پانی ڈالا تھا کہ آگ بجھ جائے، اور چھپکلی پھونک پھونک کے آگ کو بھڑکا رہی تھی. چھپکلی کی پھونک کیا مجال تھی، مگر کیسے چھپکلی لعنتی ہو گئی اور مینڈک جو ہے تو اچھائیوں والی میں ثابت ہو گئی. تو پھر امام حسین علیہ السلام کا میسج پہنچانے والے کا کیا اجر ہوگا، کیا درجہ ہوگا. تو جب جانوروں کو درجات ملے ہیں تو ہم تو انسان ہیں. ہم اپنے امام کو یہ جانیں ہی. لیکن ہمارے لیے امام کی غیبت آج جو ہے تو سمجھ لیں ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے. اگر امام کہہ دیں کہ آ جاؤ جہاد کے لیے، کیا ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم عراق کی مائیں بن سکتے ہیں؟ ہم عراقی مائیں بن سکتے ہیں؟ ہم نہیں بن سکتے. کیا ہم اپنے بچے دے سکتے ہیں؟ ایک حساب سے غیبت جو ہے ہمارے لیے ایک نعمت ہے. مگر امام کے ظہور کے لیے ہم کو میدان ہموار کرنے کے لیے ہر وہ اچھائیاں کرنا ہے کہ جس سے ہمارے امام کا ظہور جلد ہو جائے. کیونکہ جب تک ہمارے امام کا ظہور نہیں ہوگا، جب تک جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہوگی. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ قبر سیدہ ہو، 4 معصوموں کی قبر بنے، تاکہ ہم جس طرح سے کربلا جاتے ہیں، الحمدللہ آج سب 40 کے لیے جا رہے ہیں، مولا ہم سب کو بھی 40 کا ظاہر بنائے. پہلے ہماری زندگی کی تمنا ہی یہ ہونا چاہیے، پہلی یہ کہ وارث حسین آ جائے ہمارے درمیان. یہی مجلس ہم اپنے امام کی زبانی سنیں، فضائل و مصائب ہمارے امام بیان کریں گے، مگر سننے کا شرف ہم کو ملے. اور دوسری تمنا یہی ہونا چاہیے کہ مولا ہم کو بار بار کربلا بتائے، کیونکہ ہم کچھ بھی ذخیرہ چھوڑ کے جائیں گے، کچھ بھی ذخیرہ ہو، کوئی بھی ذخیرہ ہو، وہ ہمارے کام مرنے کے بعد نہیں آئے گا. مگر جو ہم کر کے جائیں گے ذخیرہ، وہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے. امام صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت کے ثواب میں ایک ثواب یہ ہے کہ ہمارے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک بار کر کے آنے کے بعد ہم بیٹھ نہیں جائیں گے ہاں ہم ایک بار ہو ہی آئے کربلا. امام کہتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے، بہت زیادہ حدیثیں چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب موقع دیکھو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکل جاؤ. جب موقع دیکھو امام حسین کی زیارت کے لیے نکل جاؤ. الحمدللہ. مگر کہیں سے بھی ہمارے دل میں ریاکاری نہیں آنا چاہیے. بیٹھتے نا لوگ بولتے ہیں ہم 6 بار ہوئی آئے، ہم 4 بار ہوئی آئے، ہم 10 بار ہوئی آئے. بس ہمارا امام قبول کرے ہمارے آنے کو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے. اللہ نے کربلا جو ہے کروڑ پتی نہیں جاتا ہے، بہت کروڑ پتی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کربلا ہی جانا نہیں ہوتا ہے. کربلا صرف وہی جائے گا جو دل سے چاہے گا کہ میں اپنے امام کے پاس پہنچ جاؤں. بے چین انسان جو ہے وہ کربلا فوراً پہنچ جاتا ہے. آج بہت سے لوگ کھڑے ہیں، لوگوں کو بھیج رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں کہ جن کی عمریں 40 کے اوپر ہو چکی ہے، جن کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے کہ جتنے مستحق ہیں کربلا جانے کے، مولا سب کو کربلا کی ضرورت ہے. اور ہم کو خود ہی اتنا دے دیں کہ ہم کو کسی سے لینا نہ پڑے، کیونکہ حسین جس کو بخش دے گا اس کو کوئی غریب نہیں سمجھ سکتا. الحمدللہ یہ فرش عزا ہم کو جو مانگے ملتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم اس فرش عزا پر بیٹھ کے ایسی چیزیں مانگیں جو ہماری آخرت پسند ہے. دنیا تو کتنی بھی ملی انسان کو. ایک انسان بہت غریب ہے، وہ کیا کہتا ہے پروردگار کہیں سے 2 روٹی دے دو، مل گئی، کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا. جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اب اس کو یہ احساس ہوا میں نے مانگا مجھے ملا. اب ایک ٹائم کھا لیا، پروردگار شام کا بھی انتظام کر دے تاکہ مجھے کچھ مانگنا نہ پڑے. دوسرے وقت بھی مل گیا. اب اس کی لالچ اور بڑھی کہ پروردگار 1 ہفتے کا ایک ساتھ دے دے. اللہ نے دے دیا. 1 مہینے کا دے دے.
پروردگار اب اتنا دے کہ میں خود تجارت کروں، میں خود روزی روزگار کماؤں، اور بڑھ گیا، ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، ایک اس سے بڑا گھر لیا، اس سے بڑا گھر لیا، بنگلے کی خواہش ہو گئی، بنگلہ مل گیا، حکومت کی خواہش ہو گئی، بادشاہ بن گئے، سلطان بن گئے، شہنشاہ بن گئے۔ یعنی انسان جو ہے طلب کرتا رہتا ہے اور اللہ دیتا رہتا ہے۔ تو جب دنیا مانگ رہا ہے، اللہ دنیا دے رہا ہے، تو کیا آخرت نہیں دے گا؟ اللہ یقیناً دے گا، مگر آخرت کیونکہ برزخ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہمارے کو اس کی قدر نہیں ہے۔ جیسے ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا امام حاضر و ناظر ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم کسی سے کان میں کوئی بات ایسی کرتے ہیں نا، کسی کے بارے میں غلط، تب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سو رہا ہے یا امام ہمارا نہیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہاں پر کیونکہ ہم کو وہ چیز ظاہر نہیں ہے، اس لیے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شیعہ وہ ہوتا ہے، اگر وہ صادقین کے ساتھ رہتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ میرا امام میرے ساتھ ہے۔ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں یہاں پھر آواز اس کی ٹکرائے گی، پھر ہم سب کا مولا علی علی، 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 یا علی، بلند نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ راوی ہے چھٹے امام۔ امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس قیس بن معاصر آیا اور میرے بابا سے اس نے سوال کیا، دیکھیں امام نیتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ مولا نہیں، وہ امام کی امامت پہ شک کر رہا ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد غسل میت کیوں دیا جاتا ہے؟ تو امام نے کہا میں اس کا جواب تم کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ قیس بن معاصر لوگوں کو مسئلے بتاتے ہوں گے۔ امام نے کہا میں تم کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ چلا گیا باہر، آ کے شیعوں کے گروپ میں بولتا ہے کہ کیا تم لوگ کس کو امام مان رہے ہو؟ ایسے کو مان لو کہ آنکھ بند کر کے ان کی اطاعت کر رہے ہو، کل وہ کہیں گے میری عبادت کرو، تم لوگ ان کی عبادت کرنے لگو گے، جبکہ ان کو تو کچھ نہیں آتا ہے۔ میں نے ایک سوال پوچھا تو ان کے پاس جواب نہیں تھا اس سوال کا۔ شیعہ سن کے چپ ہو گئے، کیونکہ ابھی نیا نیا آزادی ملی تھی پانچویں امام کے وقت میں۔ اب جو ہے تو کچھ دنوں بعد چھٹے امام کہتے پھر وہ آیا بابا کے پاس، آ کے پھر سوال کرتا ہے کہ مجھے وہی سوال کا جواب بتائیے کہ مرنے کے بعد غسل میت کیوں دیا جاتا ہے؟ امام کہتے ہیں میں تجھے اس کا جواب نہیں بتاؤں گا۔ بھائی کچھ نہ کچھ بات ہوگی جو امام نہیں بتائیں گے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ مجھے نہیں بتائیں گے۔ اس نے ایک شخص کو تیار کیا جو عقیدہ نہیں رکھتا تھا امام کو۔ اس کو اس نے کہا کہ دیکھ تو شیعوں کے ساتھ جا، شیعوں کے ساتھ رہے، ان سے محبت کا اظہار کر، ان کے امام سے محبت کر، اور انہی میں جیسا ہو جا اور مجھ سے نفرت کر۔ ان لوگ کو یہ ظاہر ہو جائے کہ تو ان کا شیعہ ہے، تو انہی کے ساتھ رہتا ہے، ان کا دوست ہے، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ جائے۔ جب حج کا زمانہ آئے گا تو تو میرے پاس آنا، میں تجھے کو حج کرنے کے لیے پیسہ دوں گا، اور پھر تو حج کرنے جانا۔ حج سے جب مکے سے مدینے آنا تو پانچوں امام کے پاس آ کے ان سے ایک سوال پوچھنا کہ میت کو غسل کیوں دیا جاتا ہے، غسل میت کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو جواب بتائیں گے تو مجھے آ کے اس کا جواب دینا۔ اب دیکھیں کہ جب امام تیری نیت سے واقف ہیں، تیرے عقیدے سے واقف ہیں، اس لیے امام براہ راست تجھے جواب نہیں دے رہے، تو کیا امام کو نہیں معلوم کہ یہ بنایا ہوا شخص امام کے علم میں نہیں ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں نا جس کی معرفت میں کمی ہوتی ہے تو وہ ہر طرح کی برائیاں کرنے پر آمادہ رہتا ہے، امام کے بارے میں ہر طرح کے شکوک پیش کرتا ہے۔ وہ شخص اس نے ایسے ہی کیا، شیعوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، نماز سیکھ لی ان کے ساتھ،
حدیثیں سیکھنے لگا، امام کے پاس بیٹھنے لگا، امام کے پاس نہیں، شیعوں کے گروپ میں، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آیا، بہت کچھ اس نے سیکھ لیا تھا شیعوں سے، کیونکہ شیعوں کے بارے میں جو باتیں اڑائی گئی ہیں، جو بنی امیہ کی گڑھی ہوئی حدیثیں آئی ہیں، وہی غیر شیعوں تک پہنچی ہیں۔ شیعہ یعنی اتنی زیادہ وہ پاورفل ان کو اس کا اثر ہے کہ جو حقیقی حدیث ہے وہ ان کے حلق سے ہی نہیں اترتی، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ حق بہت ثقیل ہوتا ہے، حق قبول نہیں کرتا انسان۔ اب جو ہے تو اس نے پوری طرح سے شیعت کو سیکھ لیا، یہاں تک کہ شیعوں کے درمیان رہ کے اس کو امام سے بھی محبت ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ ماحول جو ہوتا ہے انسان عقیدے کو بدل دیتا ہے۔ دوستی جو ہوتی ہے، انسان اپنی حدیث میں انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو ایسے دوست بنانا چاہیے جو دینی دوست ہوں، جو ہمارے دین میں ہمارے عقیدے میں اضافہ کریں۔ کہتے ہیں نا بخیل کو دوست نہیں بناؤ، بخیل جب خود کوئی اچھا ہی کام نہیں کرے گا تو کبھی اچھا کام کرنے کی صلاح بھی نہیں دے گا، اور بلکہ ہم کو کیا کرے گا، روکے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسے۔ بہرحال حج کا زمانہ آ گیا، یہ اس کے پاس گیا، قیس بن ماسک سے کہا کہ حج کا زمانہ آیا، کئی لوگ کیسے لو۔ اس نے حج کیا، حج کرنے کے بعد جب مدینے آئے تو اب جو شیعوں کا گروہ تھا انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں ہمارے امام سے ملاقات کرنے، ان کی زیارت کرنے۔ تو یہ کہتا ہے میں بھی چلوں گا امام کی زیارت کے لیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں دیکھو تم ابھی یہیں رہو، ہم جا کے امام سے پہلے بات کریں گے، امام اگر تم کو بلانا چاہیں گے تو امام جب اجازت دیں گے تو ہم لوگ لے چلیں گے۔ وہ رک جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جب امام کے پاس گئے تو امام نے ان لوگوں کو دیکھا، ان لوگوں نے سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ امام نے کہا کہ تمہارا دوست نہیں آیا تمہارے ساتھ، یہ تم لوگ نے انصاف نہیں کیا، تم کو اپنے دوست کو ساتھ میں لانا چاہیے۔ تو امام نے انہی میں سے ایک شیعہ کو کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ آیا اس نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ امام نے اس کو سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو کیسا لگا؟ تو کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، آج مجھے حق مل گیا۔ امام کو دیکھ کے دیکھیں دل میں کیسے ایمان اترتا ہے۔ شیعوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ عزم کرنا، امام جو حکم دے دیں اگر ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے مگر ہم کو اس کو قبول کرنا ہے۔ اسلام اسی کا نام ہے، اسلام نہیں ایمان اس کا نام ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو اگر امام نے کہہ دیا تو ہم کو اس کو کرنا ہے۔ امام نے ہارون مکی سے کہا آگ میں گر جاؤ، وہ کود گئے۔ چھٹے امام کے پاس جب ایک عورت آئی ہے، مولا مجھے ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ میں طبیب کے پاس گئی تھی، تو امام مسکرا کے گئے کہ طبیب نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایک ڈراپ تم کو شراب پینا ہوگی، پرانی شراب۔ امام نے کہا کیوں نہیں پی لیتی ہے؟ آپ میرے امام ہیں، آپ مجھے اگر کہیں گے تو میں وہ کام کروں گی، ورنہ مجھے کوئی بیماری سے صحت ہونے کا شوق نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ شراب پینے والے کی موت سخت ہو جاتی ہے، وہ اپنے عقیدے کو بدل سکتا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میرا امام جو کہے گا میں وہ راضی ہوں۔ تو ایسا ہونا چاہیے، جب ایسا شیعہ ہوگا تو امام کا ظہور ہوگا۔ کبھی ہم اپنے عمل کو تولیں، اپنے عقیدے پر دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ قبر میں کس سے سوال ہوگا؟ ہم سے سوال ہوگا۔ امام نے اس سے کہا، جب اس نے کہا نا مجھے آج حق مل گیا، تو امام نے کہا مگر اب جو ہے ابھی تک تو جو عبادت کرتا تھا وہ تجھے ہلکی لگتی تھی اور تو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، آج کے بعد یہ عبادت ثقیل ہو جائے گی، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ ثقیل ہوتا ہے، وہ ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو تم سے سوال پوچھا ہے قیس بن ماسک نے تم کو کس طرح تیار کیا، امام نے پورا بتایا۔ امام نے کہا اس نے جو سوال پوچھا تھا میں تجھے اس کا جواب بتاتا ہوں، اگر تیرے دل میں آئے گا تو تو قیس بن ماسک کو جواب دینا، اور اگر تیرے دل میں نہیں آئے گا تو تو جواب نہیں بھی دے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یا امام نے دونوں بات کر دی۔ اب امام کہتے ہیں کہ کیوں میت کو غسل دیا جاتا ہے؟
ہم لوگ تو آج تک صرف پڑھتے آ رہے ہیں میت کو جب غسل دیں گے تو پاک ہوتی ہے۔ امام نے کہا کہ تخلیق کے لیے اللہ نے فرشتے تیار رکھے۔ جب بچے کا حمل ٹھہرنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس موکل کو، اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو نطفہ اب اس کی ماں کے شکم میں آنے والا ہے تو مٹی لے کر آویں۔ قرآن کی طٰہٰ کی آیت میں ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو اس مٹی سے خلق کیا، اس مٹی میں لے جائیں گے اور اسی مٹی سے تمہارا حشر ہوگا۔ تو موکل جو دونوں فرشتے ہیں وہ مٹی اٹھاتے ہیں اور مٹی اٹھا کے نطفے کو اسی کے اندر خوب گوندھ دیتے ہیں اور پھر وہ رحم مادر میں آتا ہے۔ 4 مہینے بعد پھر وہ موکل، وہ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اس کو کیا بنانا ہے۔ اللہ کہے گا عورت یا مرد یا گورا یا کالا جو بھی وہ بن جاتا ہے۔ امام کیا کہتے ہیں، جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم سے نطفہ ہی نکل جاتا ہے۔ اب نطفے سے تو ہم بنے تھے، جب مین نطفہ ہی نکل گیا ہے تو اس لیے ہم کو غسل میت واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ کسی عمر پر قید نہیں ہے کہ اتنے سال کا ہو، کیونکہ نطفے سے ہی انسان بنا ہے تو ہر عمر کے انسان کے لیے غسل میت ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ جواب کبھی نہیں بتاؤں گا فیصلہ سے۔ امام نے کہا تمہاری مرضی، تم بتاؤ چاہے نہ بتاؤ، کہ یہ ہمارا امام ہے۔ اگر ہم امامت کو پڑھتے ہیں نا تو خود بخود حکمت کے دروازے کھلتے۔ کیوں اللہ نے کوئی چیز کی حکمت رکھی ہے؟ دیکھیں اگر کتا اور سور اگر مرتا ہے ہم اس کو چھو لیں گے تو غسل مسح میت نہیں ہے، مگر انسان کے مردے کو چھوتے ہیں تو غسل مسح میت ہے۔ انسان خالی اسی چیز پر غور کر لے کہ ایک نجس قطرے سے میری ابتدا ہوئی ہے اور مر جاؤں گا تو نجس کوئی چھو لے گا تو غسل مسح میت ہے۔ پھر کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو تکبر کر رہا ہے تو ہے انسان؟ جو کچھ ہے میں جس کو بلند کر دوں کوئی پست نہیں کر سکتا، اور اگر میں کسی کو ذلیل کر دوں تو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ بس یہ ساری چیزیں انسان اگر سمجھ لے، ایک انسان سے سودا کرتا ہے۔ ایک سودا یزید نے کیا، تاریخ بہت لمبی سودے کی، مگر یزید نے سودا جو کیا دنیا خریدی۔ دنیا خریدی، ہم دیکھیں اس نے کتنے دن اس دنیا سے عیش کیا؟ صرف 3 سال۔ 61 میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور 64 میں یہ واصل جہنم ہو گیا۔ 3 سال میں اس نے جو ظلم نہیں تھے، کون سا ایسا ظلم تھا جو نہیں کیا۔ خالی امام حسین علیہ السلام کو شہیدی بھی ان کے اہل و عیال کے ساتھ، پھر مدینے میں گھوڑے بنوائے، مکے کو اس نے کعبے کو پردے کو جلایا، یعنی اس نے مکہ اور مدینہ کو پوری طرح برباد کرنے کی، کیونکہ بنی امیہ کا یہ پلان تھا کہ اسلام کو پوری طرح نیست و نابود کر دے، مگر اللہ محافظ ہے، اللہ کا گھر ہے کعبہ، کعبے کا محافظ جناب عبدالمطلب نے یہ چیز اس وقت بتا دی تھی جب ابرہہ آیا تھا کہ پروردگار یہ تیرا گھر ہے اور تو اس کا محافظ ہے۔ ابرہہ ہاتھی کی فوج لایا مگر کعبے کو طرف آ نہیں سکے جانور۔ سمجھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اس نے شہید تو کر دیا، یزید نے سودا کیا تھا دنیا کا، امام نے سودا کیا اللہ۔ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا، کیا علم دیا ہے، ہر طرف امام کا احترام ہے۔ جنگل جنگل میں الحمدللہ امام کی مجلسیں ہو رہی ہیں، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، ذکر امام ہو رہا ہے، جس طرف نکل جائیں کہیں نہ کہیں کوئی شیعہ کے گھر سے آواز آتی ہے مجلس کی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا معجزہ ہے۔ ایک شخص تھا خود بیان کرتے کہ ہمارا ایک گروپ تھا، ہم لوگ تو یہ سب گروپوں پہ جاتے نہیں ہیں، اللہ کے باہر کے لوگ
آج امریکہ ہیں یا افریقہ کے لوگ، ان لوگوں نے ہر ٹائپ کے گروپ بنائے ہیں، جیسے کہ 10 سے 15 سال کے بچوں کے گروپ ہیں، ان کو وہ کام سونپے گئے ہیں. پھر جب 15 سے لے کے 30 سال کے بچوں کے، عورتوں کے لیے ایسے گروپ بنائے ہیں. تو ایسے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جوانوں کا ایک گروپ تھا جو 14 سال سے 18 سال کی عمر کے لوگ تھے. اس میں ایک لڑکا ایسا تھا کہ بہت اچھے نوحے پڑھتا تھا، بہت اچھے نوحے، اور یعنی بہت زیادہ پڑھتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی لڑکے کے گھر ہم لوگ کا، یعنی لوگ مجلس رکھتے تھے، تو ایک دفعہ ہم لوگ اسی کے گھر مجلس میں بیٹھے تھے، اور یہ جو نوحہ خانی کا ہے یہ اس کی باپ سے میراث ملی. دیکھیں انسان جو ہے تو یہ چیزیں اگر نیکیاں چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے بچے اگر نیکیاں انجام دیتے ہیں تو نیکیوں کا ثواب ملتا ہے نا. ایک واقعہ اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ یہ جو نصیحت ہے، اس سے پہلے ایک سلوات لیتے ہیں آپ لوگ. ہم لوگ سب جانتے ہیں محمود غزنوی بادشاہ تھا، سلطان تھا، اور محمود غزنوی جو ہے تو یہ 3 چیزوں میں شک کرتا تھا. پہلا شک یہ تھا کہ کیا واقعی میں سبکتگین کا بیٹا ہوں. دوسرا شک یہ تھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ مانتا نہیں تھا. تیسرا وہ قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتا تھا. اب دیکھیں اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان شک کرتا ہے مگر اس کے اچھے نیک عمل جو ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہدایت کی طرف لے آتے ہیں، اور ہدایت ملتی ہے لوگوں کو، مگر اگر اچھائیاں کیا ہوتا ہے تو وہ اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر اچھائیاں نہیں کیا ہوتا ہے تو ہدایت ملتی ہے مگر ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے، اور پھر انسان گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے. تو یہ محمود غزنوی، اس کے 3 شک تھے دماغ میں. اس نے ایک دن کیا کیا اپنی سلطنت میں، اب وزیر کبیر تو جو بولیں گے وہ لوگ تو بادشاہ لوگ تو وہی سنتے ہیں. اس نے ایک دن لباس بدلا، عام آدمیوں کا لباس میں یہ ایک بازار کی طرف نکلا. ایک سبزی والے کی دکان کے پاس کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. ایک طالب علم، اس کے ہاتھ میں کچھ پیپر تھے، وہ ایسے آتا تھا اور 2 منٹ وہ بھاجی والے کی دکان پہ کھڑا رہے اور پھر چلا جائے، پھر آئے، پھر کچھ پڑھے، پھر چلا جائے. محمود غزنوی بھی دیکھ رہا ہے، بھاجی والا بھی دیکھ رہا ہے، سبزی فروش بھی دیکھ رہا ہے. وہ لڑکے سے کہتا ہے بھاجی والا کہ مولانا کتنا پڑھو گے؟ بس آج ہی سب پڑھ لو گے؟ چلا گیا طالب علم. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، پھر وہ پڑھنے لگا. کہا بیٹا تو اتنے چکر لگا رہا ہے کہ اتنا پڑھے گا کہ تو مجتہد بن جائے گا. اس نے یہ سوال کیا، مگر محمود غزنوی نے دیکھا کہ اس بچے کے پاس دیا خریدنے کی، چراغ خریدنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. کیونکہ سبزی والے کے پاس دیا جل رہا تھا، وہ بچہ آتا تھا، روشنی میں دکھتا تھا کچھ، اور اس کو کر کے پھر آگے پڑھ کے یاد کرتا تھا. محمود غزنوی نے دیکھا، جب اس نے دیکھا تو گیا لڑکے کے پاس، دیکھے طالب علم ہے. اب یہ گیا، اس نے اس کو پیسے دیے اور جاؤ بیٹا چراغ خریدو اور ایک جگہ بیٹھ کے پڑھائی کرو. یہ کہہ کے وہ اپنے گھر آ گیا. رات میں اس کو خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے کیا کہتے ہیں ابن سبکتگین، سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں بلند درجہ عطا کرے. ایک ہی جملے میں تینوں جواب مل گئے. یعنی اس کو شک تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، یہاں پہ رسول اللہ نے کہا سبکتگین کے بیٹے، شک دور ہو گیا. وہ طالب علم تھا، یعنی علم حاصل کر رہا تھا،
تو رسول اللہ نے کہا میرا وارث یعنی انبیاء کا وارث ہے طالب علم. تیسرا کہا دنیا اور آخرت میں اللہ تجھے بلند مرتبہ دے یعنی قیامت پر عقیدہ رکھ. تو ایک نیکی نے محمود غزنوی کے سارے شک کو دور کر دیا. رسول اللہ جیسی ہستی خواب میں آئی. ایسے ایک بادشاہ تھا, ایک عالم جب ملنے آئے اور جب وہ جانے لگے تو 7 قدم وہ اس کے پیچھے چلے, عالم کے پیچھے. رات میں خواب میں آئے. رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے تجھے دنیا میں کبھی کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا, اور تیرے 7 بیٹوں کو پروردگار وہ اجر عطا کرے گا جو کسی کو نہیں ملا. ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک بیٹے کو اس کا اجر ہے. تو یہ ماں باپ جو کرتے ہیں نا وہ بچوں میں آتا ہے, اس کی جزا بچوں کو ملتی ہے. برائی کریں گے تو سزا آتی ہے, بچوں کے اوپر عذاب آتا ہے, کیونکہ گیہوں کے ساتھ گھٹ پستے ہیں. میراث اگر ہم پیسے کی لیتے ہیں تو میراث میں ہر کچھ آتا ہے. بہرحال اب وہاں واقعے پہ آتے ہیں کہ اس جوان کو نوحہ خوانی کا شوق, اسی کے گھر میں مجلس ہوئی. یہ لوگوں نے, ان کے باپ بھی جو تھے تو بہت اچھے نوحہ خوان, انہوں نے بھی نوحہ پڑھا, بیٹے نے بھی پڑھا, بہت اچھی مجلس ہوئی. کہنے کہ ہم لوگ سب اپنے اپنے گھروں آ گئے. کچھ دن کے بعد وہ جوان کا انتقال ہوتا ہے. جب کوئی اچھا انسان مرتا ہے تو بہت دن تک اس کو یاد آتی ہے. الحمدللہ جس کی یہ آج برس اللہ پہ ہم جس کے گھر بیٹھے ہیں, آج ہم سب ممی باپی کو یاد کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی روح آ کے بیٹھی ہوگی کہ آج میں نے جو ایجاد کی ہے مجلس, اس مجلس کے فرش ادا پر میرے سب سارے ملنے والے آئے ہیں. یقیناً وہ خوش بھی ہوں گے اور دعا کریں گے کہ مولا ان سب عزاداروں کی ہر مشکلوں کو آسان کرنا, ہم سب کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے. ہم بھی ایسے ہی ایسے کام کر کے جائیں جو ہمارے بعد لوگ ہم کو یاد کریں, اچھائی میں یاد کریں. اچھائی میں یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس جوان کی موت پہ اتنا رو رہے ہیں, اتنا گریہ کر رہے ہیں, کئی دن گزر گئے مگر آنکھ سے آنسو نہیں رکتا. کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں اسی جوان کو دیکھا, بہت زیادہ خوشی میں ٹہل رہا ہے, اتنی اچھے حالات ایک دم. تو کہتے ہیں میں نے جیسے اس کو دیکھا میں نے کہا تو اتنا خوش و خرم ہے, ہم تو تیرے لیے سارے لوگ رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. تو وہ مسکرا کے کہتا ہے ارے میں یہاں بہت اچھا ہوں, میں دنیا کی ساری جھنجھٹ سے دور ہو گیا ہوں, ایک دم آزاد ہو گیا ہوں. اور تم لوگ بھی کہ رونا دھونا چھوڑ دو اور تم لوگ آخرت کی فکر کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے یہ سنا تھا کہ جب خواب میں کوئی مرحوم آئے تو اس کے کندھے کو پکڑ لو زور سے دونوں ہاتھوں سے. جب تک ہم اس کے کندھے کو پکڑے رہیں گے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوگا, یعنی خواب ٹوٹے گا نہیں. تو کہتے ہیں میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا. کہ یہ بتاؤ کہ تم کو کس بنا پر یہ ساری آسائشیں ملی ہیں, اتنے خوش کیسے ہو تو. برزخ کے عذاب کو تو ہم لوگ سن سن کے حیران ہیں. تو کہتا ہے ارے اس کی بات نہیں کرو. تو کہتا ہے اچھا. تو کہتے ہیں میں نے ایسا بازو پکڑا, خالی مجھے یہ بتاؤ تمہاری موت سے لے کے آج تک کیا ہوا. جیسے ہی میں نے یہ جملہ اس سے کہا وہ ایک دم کانپنے لگا. کہنے لگا چھوڑو, یہاں کی بات وہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہتا ہے پھر بھی کچھ تو بتاؤ کہ جس سے ہم غافل ہیں. تاکہ یہاں کے اوپر میں نے یہ دیکھا کہ جو پاور اقتدار امام حسین علیہ السلام کا ہے کسی کا جو اقتدار ہمارے امام کو ملا ہے, جو پاور ملا ہے, جو حکومت ملی ہے, کیا ہمارا امام ہم کو نظر انداز کرے گا. عالم کی بیٹی کا یعنی رسول اللہ نے جس سے محبت کی, جس طرح امام حسین علیہ السلام کو زبان چسا چسا کے بڑا کیا, اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کی جناب سکینہ پیدا ہوئی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو گود میں لیا. جناب رباب سے کہتے ہیں لاؤ بچی کو مجھے دو. اور جناب سکینہ کو لینے کے بعد
اپنی زبان جناب سکینہ کے منہ میں دی. جیسے رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو زبان چسائی ہے، ایسے ہی امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو چسائی اور اتنا روئے ہیں، اتنا گریہ کیا کہ جناب رباب کہتی ہیں آقا کیا یہ بچی آپ کی اضطراب کی جو ہے تو سبب بنی ہے، آپ کے رونے کا سبب بنی ہے، آپ کے رنج کا سبب بنی ہے؟ آقا کیا بات ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں رباب اس کے بارے میں نہیں پوچھو، یہ بتائیے جب بچہ ہوا ہے تو ہم بچے کو پیار کیسے کریں؟ تو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کے گلے کو کھولا اور بار بار گلے کو پیار کر کر کے چیخ کے روئے. جناب رباب کہتی میں کس اعضا کو چنوں، میں کس اعضا کو پیار کروں آقا؟ تو امام حسین کہتے ہیں سکینہ کے پیروں کو تم چنو، سکینہ کے پیروں کو بوسہ دو. جب سکینہ کے پیروں کو ایسی مائیں محبت سے بوسہ دے رہی ہے، خود جناب رباب کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. امام حسین سے کہتی ہیں آقا جناب سکینہ کے پیروں کو کیوں؟ کہ رباب میری یہ وہ بچی ہے کہ میری شہادت کے بعد اس کے گلے میں رسی باندھی جائے گی اور یہ میری بچی بھوکی پیاسی پانی مانگے گی مگر کوئی اس کو پانی نہیں دے گا، پانی کی جگہ تماچے ماریں گے. میری بچی میلوں سفر کرے گی پیدل. یعنی امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ کو بہت چاہتے تھے، جیسے رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو چاہتے تھے. امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا ظلم ڈھایا کہ فاطمہ کو رونے کی منادی ہو گئی. ابوالحسن یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. فاطمہ کا حق غصب کیا، فاطمہ کو حق نہیں ملا. میں کہوں گی بی بی مشکل کشا موجود تھے، آپ کو رونے کی اجازت تو مل گئی نا بی بی. اسی طرح مولا علی جناب زینب کو بہت چاہتے تھے. جناب زینب کبھی دن کے اجالے میں کمرے سے آنگن میں نہیں آئی ہوں، دشمن جانتا تھا علی کی بیٹی دن کے اجالے میں اپنے گھر کی دہلیز نہیں باہر کرتی ہے. ارے میلوں کا سفر کیا ہے زینب نے. علی کی بیٹی نے بے چادر اس طرح سے تبلیغ کی، اسلام کے لیے قربانی دی. امام حسین اپنی سکینہ کو بہت چاہتے تھے، یہ دشمن جانتا تھا حسین سکینہ کو بہت چاہتے ہیں. سکینہ اتنی لاڈلی تھی کہ جب اگر بابا نہیں ہوتے تھے تو جناب عباس کے گھر چلی جاتی تھی. جناب عباس جیسے ہی دیکھتے تھے فوراً جناب سکینہ کو گود میں لے لیتے تھے. چچا مجھے یہ چاہیے، فوراً جناب عباس دیتے تھے. چچا یہ چاہیے، فوراً جناب عباس دیتے تھے. اسی لیے سکینہ کو عادت تھی میں جب بھی اپنے چچا سے کچھ بھی مانگتی ہوں میرا چچا مجھے دیتا ہے. وہی سوچ کے عاشور کے دن سکینہ نے چچا سے کہا چچا پانی لے آئیے. جانتی تھی سکینہ میرا چچا پانی کی مشک بھر کے لائے گا، ہم سب سیراب ہوئیں گے. مگر مشیت پروردگار عباس شرمندہ ہوا، پانی نہ لا سکا. آج بھی عباس شرمندہ ہے سکینہ سے. جناب سکینہ جب سے پیدا ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام رات کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، رات بھر سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی. جب تک کہ جناب سکینہ کربلا کا سفر ہوا دن بھر تھکتے تھے، مگر جب کہیں بھی پڑاؤ پڑتا تھا جناب امام حسین جب لیٹتے تھے سکینہ آ جاتی تھی. بابا کے سینے پر جب تک نہیں سوتی تھی اس کو نیند نہیں آتی تھی. اسی لیے جب عاشور کے دن میرا امام سوار مقتل کی طرف چلا ہے
تو سکینہ نے زلجنا سے یہی کہا تھا، زلجنا نہ لے جا میرے بابا کو، زلجنا جو صبح سے گیا آیا نہیں ہے، زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے یتیم نہ کر۔ میرے امام نے جب اتر کے گود میں لیا ہے، سکینہ نانا کی امت کا سوال ہے، تو سکینہ نے پانی کے لیے نہیں کہا۔ سکینہ کہتی بابا آپ جانتے ہیں آپ کی سکینہ کو آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا اگر آپ کا سینہ نہیں ملے گا تو سکینہ کو نیند نہیں آئے گی۔ شام غریبہ پہلی رات ہے جب سکینہ خیمے جل گئے، لوٹ مچی ہے، بالیاں چھین لی گئی، کانوں سے خون بہ رہا ہے، تو سکینہ کہیں نہیں گئی، مقتل کی طرف دوڑ کے گئی ہے۔ بابا بابا کہاں ہے؟ میرے کان زخمی ہو گئے، بابا کہاں ہے؟ اندھیری رات ہے، بابا آواز دو، منیا منیا الہیا الہیا، آجا سکینہ تیرا بابا یہاں ہے۔ سکینہ کو بابا کا بے سر لاشا ملا، سینے پہ سکینہ آئی ہے، ادھر آگ لگ گئی، زینب ڈھونڈتی ہوئی پہنچی ہیں کہ سکینہ کس کے لاشے پر سو رہی تھی؟ کہ میرے بابا کا سر تو نہیں تھا، کیسے پہچانا؟ کہ پھوپھی اماں جب میں نے آواز دی تو بابا نے آواز پر مجھے بلایا، میں نے سینہ پا کر میری آنکھ لگ گئی، کہیں نہیں ملتا۔ اس کے بعد کہیں سکینہ کو نیند ملی؟ ارے سکینہ کو سوائے تماچوں کے، سوائے کوڑوں کے، تازیانوں کے، سکینہ پر کسی نے بھی شفقت سے نہیں ہاتھ پھیرا۔ سکینہ نے ایک جگہ اگر پانی مانگا ہے شمر ملعون سے، سب کو پلا رہا ہے، آگے بڑھتی ہیں، پھوپھی اماں بہت پیاس لگ رہی ہے، پھوپھی اماں مانگ لو اس سے پانی۔ سکینہ کیا جواب کیا دے زینب؟ جس نے اصغر کو پانی نہ دیا ہو بھلا سکینہ کو سیراب کرے گا؟ خاموشی سمجھ کے سکینہ آگے بڑھی ہے، یہ آگے بڑھتی ہے پیچھے ہوتا ہے، یہ رخ پھیر لیتا ہے، بچی کھڑی ہو گئی، شاید سب کو پلا کے مجھے پانی دے گا، مگر کیا کیا ملعون نے؟ آخر میں پانی مشک میں موجود ہے، اشارہ کیا، بچی آگے بڑھی، دیکھ کے بچی کو مشک کا دہانہ کھول دیا، سارا پانی ریت میں، چلتی زمین سیراب ہوئی، سکینہ پانی پہ لوٹنے لگی، آئے چچا۔ اتنی پیاسی رہی سکینہ، اتنی اذیتیں جھیلی ہیں کہ جس رات سکینہ جانے والی ہے کہتی ہے پھوپھی اماں اب میں نہیں بچوں گی، اب میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ پھوپھی اماں مگر ایک التجا ہے، کیا ہے سکینہ؟ پھوپھی اماں جب میں مر جاؤں تو مجھے ایسی جگہ دفنائیے گا کہ جہاں پر قبر کی سردی ہو اور تھوڑی نمی ہو۔ کہ ایسا کیوں کہتی ہے میری بچی؟ کہ اس لیے پھوپھی اماں کہ پیاس سہ سہ کے میری ہڈیاں سوختہ ہو گئی، کم سے کم قبر میں کچھ نمی حاصل کر لوں گی۔ آئے سکینہ شب شہادت، سکینہ دنیا سے رخصت ہوئی، ماں یہی کہتی رہی، سکینہ بابا کے پاس چلی گئی، ارے کون رو کے رلائے گا؟ سید سجاد ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے میں زندان سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، آ گئے زندان میں ہی، دیکھا قبر کی ذرا سی مٹی ہٹائی، قبر تیار ہے، تو ہاتھ نکلے، امام نے دیے گا بابا اپنی امانت لے لیجئے۔ قبر بند کرنے کے بعد امام رو کے کہتے ہیں بابا سکینہ پیاری تھی، بلا لیا بابا، اس بیٹے کی خبر لیجئے کہ سید سجاد صبر کرو۔ امام نے قبر پہ رخسارہ رکھا، میری مظلومہ بہن، میری معصومہ بہن، بھائی کو معاف کر دینا،
پانی نہیں جو قبر کے قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری مجلس ماتم معصوم کے قلیل نذرانے کو قبول